السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام آپ کا یہ مبارک پروگرام سلسلہ تفسیر قرآن، جس میں ہم اور آپ مستفید ہو رہے ہیں، آج کے اس مبارک درس میں آپ سبھی کا نہایت ہی پرجوش خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی مبارک تعلیمات سے بہرہور ہونے اور ان سے اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس درس کے لیے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ بسم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے باپ دادا نہیں کچھ سمجھتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین اور گمراہوں، توحید و سنت سے محروم، شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسنے والوں کی گمراہی کی ایک اہم وجہ بتائی ہے، اور ان کا ایک نہایت ہی خطرناک منہج بتایا ہے۔ ان کی زندگی گزارنے کا اور حق سے متعلق ان کے رویے کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا ہے۔ اس کو طے کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اس لیے کہ ہدایت اور ضلالت کو اس نے ہی بنایا ہے۔ کچھ چیزوں کو ہدایت قرار دیا ہے تو کچھ چیزوں کو ضلالت قرار دیا ہے۔ اب جب اس نے ہی بنایا ہے اور اس کو وہی متعین کرنے والا ہے، تو پھر اس کو جاننے کا جو سورس ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں، جیسا کہ نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، جس کو میں سیدھا راستہ دکھا دوں، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دوں، تو تم لوگ مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں۔ اور ہدایت اور ضلالت کے ان راستوں کو بتانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور آسمان سے اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی۔ ان کتابوں کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائے کہ کیا ہدایت کا راستہ ہے اور کیا ضلالت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گزر بسر کے لیے، ہمارے جینے کے لیے ان ساری چیزوں کا انتظام رب العزت نے اس زمین پر کر دیا، لیکن ہدایت اور ضلالت بتانے کے لیے چونکہ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کو نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور نہ کہ یہ کہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نازل فرمایا، اور پھر ان سب کتابوں کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا، اور اب سب کتابوں کے لیے ناسخ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو اللہ رب العزت، تو جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی ہدایت کا راستہ ہے، وہی ہمارے لیے ہدایت اور ضلالت کے راستے طے کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں گے قرآن کریم میں اتباع کا لفظ جو تابع عین سے ماخوذ ہے، پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، جیسا وہ کہے ویسا کہو، جیسا وہ چلے ویسا چلو، جو وہ کھائے ویسا کھاؤ، تو اس کو جو ہے اتباع کہا جاتا ہے۔ اب جب ہدایت اور ضلالت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حق اور اختیار میں ہے تو اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ جو کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے بھائی اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون مت اس کو لو، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے دستور کے پیچھے نہ چلو، یہ آباء و اجداد کے رسم و رواج پر مت چلو، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے تم اس کی پیروی کرو۔ دنیا کا سب سے حق جو ہے اعلان اور حق دعوت کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ فٹ سے کہہ دیتے کہ بالکل ہم تیار ہیں، بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا، لیکن نہیں، وہاں پر ہٹ دھرمی کیا کہتے تھے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ اور یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں سب سے بڑی وجہ ہے گمراہی کی اور ضلالت کی۔ جس شبہے میں پڑھ کر، جس رویے کو اختیار کر کے آج کروڑوں کھربوں لوگ جہنم میں جا چکے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز قرآن، حدیث، اور ایک طرف ہمارے باپ دادا کا رسم، ہمارے گاؤں کا رسم و رواج، ہمارے علاقے کا رسم و رواج، ہمارے گاؤں میں ایسا چلتا، ہمارے گاؤں میں ویسا چلتا، ہمارے گاؤں میں ترتیب یہ ہے، شادی میں ایسا، مرنی میں ایسا، کرنی میں ویسا، عقیقی میں ایسا۔ قرآن کیا کہتا، حدیث کیا کہتا، کہتی ہم سے کچھ مطلب نہیں۔ اور آج یہ کفار مکہ کو جو رویہ تھا، آج ہمارے سے اکثر مسلمان اس رویہ کو اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی حق کے مقابلے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ بات جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، صحیح، لیکن یہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا ہے، باپ داداؤں نے جو کیا ان کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اگر تمہارے باپ دادا نہیں کچھ سمجھتے تھے، ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا تب بھی تم ان کے رسم و رواج پر چلو گے؟ ارے ہاں بھائی، اگر باپ دادا ہدایت پر تھے، یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اسحاق کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی تھے،
تو چلو بھائی آپ کے ابا نبی تھے اور آپ کے ابا نے ہدایت جو ہے کہ راستے آپ کو بتائے ہیں، دکھائے ہیں، تو آپ بات مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باپ دادا نہیں سمجھتے تھے، راہ ہدایت پر نہیں تھے، اگر ابراہیم کے ابا آزر کی طرح سے شرک کرنے والے تھے اور دوسرے نبیوں کے جو ہے آباء و اجداد کی طرح سے اگر وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا تب بھی تو ان کے پیچھے چلو گے؟ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ تم جو ہے ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جبکہ وہ ہدایت پر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے ذہن میں جو یہ خطرناک چیز موجود ہے کہ حق کے آنے کے بعد بھی باپ داداؤں کے رس پر چلنا، اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور یہ واضح فرمایا کہ گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جب بھی قرآن اور حدیث کا حکم آ جائے، ہم اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے باپ دادا، اپنے محلے، اپنے ملک کی رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے جو قرآن میں نازل فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں نازل بتایا ہے اس کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔